جھوٹ بولنا بری عادت۔ منیر خان نے اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا مگر بہت خوبصورت باغ لگا رکھا تھا، جس میں رنگ برنگے خوبصورت پودے اور رس بھرے پھولوں والے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس باغ کی خوبصورتی دیکھ کر دوسرے گھر والوں نے بھی اپنے گھر کے باہر باغ لگا رکھے تھے، مگر جو خوبصورتی منیر خان کے باغ کی تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی۔ منیر خان روزانہ اپنے ہاتھوں سے پودوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور وقت پر پانی دیتا تھا۔ وہ صبح نماز پڑھ کر باغ میں چلا جاتا اور گھنٹہ بھر پودوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن منیر خان ضروری کام سے شہر سے باہر چلا گیا اور اپنے بیٹے زین کو کہہ گیا کہ وہ اس کے پیچھے باغ کا خیال رکھے۔ زین بہت شرارتی تھا، مگر اس کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ زین اپنے والد کے جانے کے بعد باغ میں آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں آری پکڑی ہوئی تھی۔ زین باغ میں آ کر مختلف درختوں پر آری چلانے لگا۔ وہ مختلف درختوں کو آری سے تھوڑا سا کاٹ کر آگے چلا جاتا اور اگلے درخت کو کاٹنے لگ جاتا۔ زین نے باغ کے تقریباً تمام درختوں کو آری سے کاٹ لیا اور اس دوران ایک پھلدار کو زیادہ کاٹ لیا، جس وجہ سے وہ درخت درمیان سے دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ یہ درخت بہت قیمتی اور سب سے اچھا درخت تھا جو منیر خان بہت دور سے لے کر آئے تھے اور روزانہ اس درخت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ شام کو جب منیر خان اپنے گھر واپس لوٹا تو سیدھا باغ میں چلا گیا اور درخت کو کٹا ہوا دیکھ کر سخت غصے میں آ گیا۔ وہ فوری اپنے گھر کے اندر آ گیا اور تمام ملازموں اور گھر والوں کو اکٹھا کر کے بولا، میرے جانے کے بعد باغ میں کون گیا تھا جس نے میرا بہت قیمتی درخت کاٹ دیا ہے؟ سب لوگ خاموشی سے بت بنے کھڑے تھے کہ زین بھی شور سن کر وہاں آ گیا اور اپنے والد کے پوچھنے پر اطمینان سے بولا، ابا جان، میری بات سن کر آپ کو یقیناً غصہ آئے گا، لیکن پھر بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ کے جانے کے بعد میں باغ میں چلا گیا اور آری سے تمام درختوں کو تھوڑا بہت کاٹنے لگ گیا، مگر اس درخت کو زیادہ کاٹ لیا، جس سے وہ دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ منیر خان کا چہرہ، جو کچھ دیر پہلے غصے سے سرخ تھا، اس نے زین کی بات سنی تو مسکرا کر اس کے پاس چلا گیا اور اس کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ منیر خان نے زین کو پیار کرتے ہوئے کہا، اس قیمتی درخت کے کٹنے کا مجھے شدید دکھ ہوا، مگر تم نے پٹائی اور میری ناراضگی کا خوف محسوس کرتے ہوئے بھی سچ بولا، جس پر میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میرے بیٹے، ہمیشہ سچ بولتے رہنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ اچھے بچے، جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، ہمیشہ سچ بولنا